لفظ قربانی ہو، موضوع قربانی ہو اور ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف نگاہ نہ کریں، وہ جو اسپیسیفک ہے ابو الانبیاء کے ساتھ. اور ظاہر ہے میں نے کہا نا، جب قربانی کا لفظ آتا ہے تو امام علی مقام کی بھی قربانی، صحابہ کرام کی بھی قربانی، اہل بیت اطہار کا تو پورا گھرانہ قربانیاں دیتا رہا. یہ سب باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں، لیکن اولین ایک ترجیح، اور کہتے ہیں نا کہ وہ بیگننگ جب بندہ اپنی چیک کرتا ہے، پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور لفظ قربانی جب اس تہوار سے مختص ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایک عظیم ترین تہوار، اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، ایام نحر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ایسا موضوع ہو تو ہماری آڈینس ہر بار کہتے ہیں نا، ایک ریفریشر کورس ہے ایمان کا، کہ ہمیں اس کا تاریخی پس منظر پتہ ہونا چاہیے. کچھ ارشاد فرمائیں ڈاکٹر صاحب، تاریخی پس منظر اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوب فرمایا کہ قربانی کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طور پر ہے کہ ایک تصور ہم سب کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم عام طور سے آزمائشوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر بڑا شکوہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے تاریخ کی کہ جو اللہ رب العزت کے جتنے قریب ہوگا اس کو اتنا ہی آزمایا جائے گا. اور یہ بات بہت زیادہ صادق آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یوں کہ مثال کے طور پر جب اس طرح کا موقع آیا کہ جب آپ کو آگ میں اترنا پڑا، جب یہ موقع آیا کہ آپ کو اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑنا پڑا جہاں پر کچھ بظاہر اسباب موجود نہیں تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر جب آپ کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر آزمائش کچھ اور نہیں ہو سکتی. اور پھر اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ چشم فلک نے ایک اور چیز یہ دیکھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کو آپ نے ڈسکس فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اے والد گرامی، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پہنچائیں گے. اب یہ جو تصور ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو خدا کی راہ میں حقیقتاً قربان کرنے کی طرف تشریف لے کے جانا، اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اور اس کے جذبات اور احساسات، کئی دعاؤں کے بعد، کئی انتظار کے بعد. تو اب آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی قربانی کا تقاضا ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا بنیادی مقصد اس معاملے میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، تو اللہ رب العزت نے بھی بہت فضل اور بہت کرم اور بہت شفقت فرمائی. لیکن ان جذبات اور احساسات کو کہ وہ کتنے مخلص ہیں میرے لیے، ان کو بھی آپ نے پرکھ لیا. اور پھر یہ جو پوری ایک سپرٹ ہے، جو ایک روح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں بطور قربانی کے، اسی روح کو جاری و ساری رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے کہ اس سے پہلے ایک حدیث کا ذکر ہوا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے والد کی سنت ہے. اور پھر جو اس کے اجر کی بات کی گئی تو جو قربان ہونے والے جانور پر جو بال ہیں، ہر ایک کے اوپر آپ کے لیے نیکیاں ہیں، بہت زیادہ نیکیاں ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے. اچھا، میں ایک بات سلمان بھائی کرنا چاہوں گا. بالکل، کہ ہمارے ہاں بڑے آزاد خیال رکھنے والے اور بڑے لبرل حضرات اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کرنی ہے اور جو پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں جانور کے اوپر، اور پھر شہر میں ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، آپ کو قربان ہوئے جانور، ان کی آلائشیں نظر آتی ہیں اور یہ تمام چیزیں، ظاہر اس میں کچھ معاملات تو انتظامی نوعیت کے ہیں. لیکن جو اہم بات ہے کہ کیا اس کو دوسری عبادت سے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں؟ آپ کیا اس کے بدلے فرض کریں کسی کے لیے راشن خرید لیں، کسی کے لیے گھر کی سہولت؟ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایز اٹ از، یعنی جیسے کہ یہ قربانی کی فارم ہے، یہ ارریپلیسبل ہے. کیا بات! ان دنوں میں بہترین عبادت یہ ہے کہ جانور کا
جانور کا خون بہائے، اس سے بہترین عبادت ہے ہی نہیں نہیں ہے۔ اور اس میں as کسی it کو is آپ نے فرمایا کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس میں کسی بھی ہمارے ناظرین کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کی حدیث بھی ہے، اور یہ ایگزیکٹلی اسی فارم میں آپ کریں گے تو یہ ہے عبادت۔ اس کو آپ ریپلیس کریں گے تو وہ عبادت نہیں، پھر کچھ اور ہے۔ اور ایک بڑی تلخ سی بات آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا ہے آخر میں، اختتام میں، بہت بڑی تلخ سی بات ہے کہ ان 3 ہی دنوں میں کوئی ریپلیسمنٹ کیوں اور باقی تمام دنوں میں کیوں نہیں؟